السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم رب السلام. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اچھا، آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ جدید اشکالات جو وہی ہیں یعنی قرآن و سنت کے اوپر وارد ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق ہمارا بطور طالب علم اور مثلا جو لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں ان کا ورلڈ ویو کس طرح کا ہونا چاہیے جب وہ اس کا مطالعہ کریں. حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی نے ایک بات کی تھی جو کہ بہت سچ تھی کہ جدید تعلیم یافتہ شخص، جو کہ ممکن ہے کنٹروورشل بات بھی لگے، کہ جدید تعلیم یافتہ شخص اگر قرآن و سنت کا خود اگر مطالعہ کرے گا تو کبھی امکانات ہیں کہ وہ الحاد کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ورلڈ ویو ہے، جس دنیا میں رہ کے وہ دیکھتا ہے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، جس طرح ان کو بھاپتا ہے، وہ سارے کا سارا ہی ہمارے اسکولز کی وجہ سے، ہمارے کالجز کی وجہ سے، ہماری یونیورسٹی لائفز کی وجہ سے، ہماری گیدرنگز کی وجہ سے، ہمارے ٹی ویز کی وجہ سے، ان سب فیکٹرز کی وجہ سے ہمارا ورلڈ ویو بیسیکلی ایک نیو ویسٹرن ایک پیراڈائم میں چلتا ہے. ہم چیزوں کو اسی کے متعلق دیکھتے ہیں. ہمارے 60-70s کے مفکر تھے، وہ یا دنیا کو یا کیپٹلزم کی اینک سے دیکھتے تھے یا کمیونزم کی اینک سے دیکھتے تھے. مراد یہ کہ ہم دوسرے ان چیزوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، دوسرے نظریات سے، کہ ہم جو ہے وہ پھر اس پیراڈائم میں جس میں قرآن و سنت وارد ہوئی ہے، اور جو پیراڈائم اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتے ہیں، ہم اس پیراڈائم میں رہ کے نہیں دیکھ پاتے چیزوں کو، جس کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ پہلی بنیادی چیز ہے. دیکھیں، جو شخص مسلمان ہے، جس نے اسلام کیا، اسلام کا لٹرل جو مطلب ہے وہ استسلام ہے، یعنی کہ سر تسلیم خم کر دینا. اسلام کا مطلب جو سلامتی ہمارے انکل ٹامز بیان فرمایا کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ استسلام ہے، یعنی کہ سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں، قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے بڑھائے. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس کی زندگی میں، اس کے تمام امور میں آخری فیصلہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہ لائے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے مشاجرات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے مسائل میں، اپنے تمام امور میں تجھے حکم نہ مان لیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور وہ جو فیصلہ تو نے کیا ہے اس کے متعلق اپنے دل میں حرج بھی نہ پائیں. وہ یسلموا تسلیما، اور پھر سر تسلیم خم بھی کر دیں، یعنی فیصلہ مانیں بھی، اس کے متعلق دل میں کوئی تنگی تکلیف بھی محسوس نہ کریں، اور سر تسلیم خم جھکا دیں، سر جھکا دیں کہ بھائی آپ نے جو، کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو بات کی ہے یہ آخری بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویٹیج نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ وہ بنیادی پیراڈائم ہے جو اللہ تعالیٰ اس شخص سے چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اولا. ثانیاً، اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اور اللہ کے نبی کا کوئی بھی حکم کسی بھی عقلی فیکٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا، کسی بھی عقلی حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتا. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی غیر عقلی بات کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات عین عقلی بدیہی فیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات عین عقلی بدیہی فیکٹ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب ہم اس کو میں آگے چیزوں کو کھولیں گے کہ بعض چیزوں میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں عقلی یا اس طرح کے، وہ بنیادی طور پہ عقلی فیکٹس نہیں ہوتے، یا قرآن کی صحیح تفہیم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز. دوسری چیز، جب بھی ہم قرآن کو یا جو ہے وہ سنت کو جب دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ چیز کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جو محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، جو محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، واضح احکام کو چھوڑ کے وہ چیزیں کہ جن کے معنی مشترک ہیں، ملتے جلتے معنی ہیں، تھوڑی سی بات پاسبل ہے دونوں طرف، ان چیزوں میں گھستے ہیں اور وہاں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کے احکام کو ان ٹوٹیلٹی لیں. جو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء مت بناؤ، وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو.
سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اپنا ایک مقام ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ان ٹوٹیلٹی کو, تو آپ کنفیوژن میں چلے جائیں گے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں, دوسری طرف ایک حکم دے رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ولایت نہ رکھو, دوسری طرف شادی کی بھی اجازت دے رہے ہیں, اور تیسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ان سے بھلائی سے نہیں روکتے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ خلاف کتال وغیرہ نہیں کیا. تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا. اسی طرح احادیث ہیں, نبی علیہ السلام ایک حدیث میں منع کرتے ہیں کہ عورتوں, بچوں اور بزرگوں کو قتل نہیں کرنا, اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے, یہ صحیحین کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم جب حملہ کرتے ہیں کسی فوج کے اوپر, کسی علاقے کے اوپر, تو وہاں پہ جو ہے وہ بعض اوقات وہ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں جو منجنیق سے مارے جاتے ہیں, وہ بچوں کو بھی لگ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم منہم, وہ انہی میں سے ہیں. اب جس شخص کے اندر فکر نہیں ہے, چیزوں کو جمع نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا, وہ تو کہے گا کہ یار یہ دونوں چیزوں میں آپس میں تضاد ہے. ایک طرف نبی السلام کہہ رہے ہیں بچوں, عورتوں اور بزرگوں کو قتل نہیں کرنا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بچوں اگر مارے جائیں تو وہ انہی میں سے ہیں. جبکہ دونوں کا اپنا محل ہے, اپنا مقام ہے. یعنی قصد یہ نہیں ہوگا, مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم عورتوں, بچوں, بزرگوں کو قتل کریں. لیکن اگر مثلا کسی موقع پہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس سینیریو میں مسلمان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا اصل مقصد بچوں, عورتوں اور بزرگوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا. تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں, ہر چیز کا اپنا محل ہے اور اپنا مقام ہے. تو یہ جو بعض بنیادی سیٹنگز ہے جو میں پہلے سیٹ کر دینا چاہتا تھا, دا رولز آف دا گیم, وہ سیٹ کر دینا چاہتا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالعظیم بھی اس میں کچھ ایڈیشنز کریں تاکہ ہم پھر آگے بھائیوں کے چند سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. جی ڈاکٹر. جزاک اللہ خیرا. اس میں بس 2-4 اضافات کرنے ہیں. میں صرف چند اصول بیان کروں گا کہ جب بھی آپ کی کسی سے بات ہو نا, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ حکمت میں سے, کہ وہ اگلا بندہ کس لیول پر ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ اینالائز کرنا چاہیے کہ وہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں, آپ نے جواب اس کو اس طرح دینا ہے. فار ایگزامپل, ایک دفعہ میری ایک شیعہ سے بات ہوئی, تو ان دا اسٹارٹ آف دا گیم وہی جو ان کے پرانے رٹے رٹائے کے حضرت عمر دروازہ گراتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ بنیادی ایشوز نہیں ہیں, ہم بنیاد سے شروع کریں گے جو قرآن نے کہا ہے کہ آؤ کامن بات کی طرف. وہ وہاں پہ پھنس گیا اور وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے وہ قرآن کے اوپر آیا, لیکن پھر وہ وہی بھاگتا کہ وہ رکوع میں صدقہ کریں گے تو حضرت علی. میں نے کہا بھائی رکوع میں صدقہ کریں گے, کیا وہاں قرآن کے اندر نام آیا حضرت علی کا؟ تم جا رہے ہو سنن نسائی کی روایت کے اوپر, تو سنن نسائی کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو. وہ پھنس گیا کیونکہ نام تو نہیں قرآن میں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون بندہ. اب جیسے سفیان نے ایک بات کی تھی, تو آپ نے اس بندے کو جواب یہ دینا ہے, کیونکہ سب سے پہلے ایشو یہ آئے گا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے, آپ اسے قرآن سے ہی جواب دو. آپ کو قرآن کافی ہے نا, قرآن نے کہا ہے کہ یہ رسول تمہارے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں, تمہیں تعلیم دیتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں, سب کرتے ہیں, تو وہ چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت, ابھی مجھے ایگزیکٹلی آیت یاد نہیں آ رہی, جس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. ویسے تو معاویہ نے 1-2 تلاوت کر دی کہ جب رسول تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہے سورہ احزاب میں کہ جب کسی مومن و مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں یہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ رسول اس کتاب کی تشریح کرتا ہے تمہارے لیے. یہ وہ واضح آیات ہیں. اور ایک اور ہے غالباً سورہ تغابن کی کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. تو یہ آپ نے نا ڈائریکٹ اس کے سامنے ان آیات کو تلاوت کرنا اور اس سے کہنا ہے کہ اس کا جواب دو. وہ ادھر ہی چپ ہو جائے گا, اگر تو بدتمیز نہیں ہوگا. باقی بدتمیز کا تو کوئی علاج نہیں ہے. سیکنڈ آف آل یہ کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بندے کو آپ نے کس طرح جواب دینا ہے. تو یہ تو ہو گیا صرف ایک پرسپیکٹو جو صرف قرآنسٹ ہے ان کو جواب دینے کا. لیکن اب جو مزید حدیث کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں نا, اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے میں بھی سفیان کا بس ڈائریکٹ سوال لوں گا, لیکن میں ایک تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی کتاب کو دنیا کی, چاہے وہ قرآن ہو, قرآن کے علاوہ دیگر مذہبی کتب ہوں, یا علم حدیث ہو, یا دنیاوی تعلیم کی کوئی کتاب ہو, ہر کتاب کو پڑھنے کے, اردو کا لفظ میرے دماغ میں نہیں آ رہا, کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں جو پوری ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو الف ب نہیں آتی, الفابیٹس ہی نہیں آتے, تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح ہر کتاب کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لڑکے ہیں کم از کم انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, تو میں ایک کامن ایگزامپل دوں گا, اور جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی مجھے امید ہے کہ ایٹ لیسٹ میٹرک پاس ہوگی. ہم نے 9th میں پڑھا تھا کہ ایٹم از این انڈیویزبل پارٹیکل. پھر ہم نے پڑھا 7 میں کہ اس کے اندر الیکٹران, پروٹون, نیوٹران ہوتے ہیں. انٹر میں جا کے ہم نے پڑھا کہ کیا کہتے ہیں الیکٹران بھی کوارکس اور اینٹی کوارکس, اور پھر مزید اس کے جو ہے وہ پھر نیوٹران کے بھی پارٹیکلز پڑھے تھے, اور پوزیٹران اور یہ سب پروٹون. اب ایک بندہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں ڈائریکٹ انٹر کی کتاب پکڑا دو, جس کو ABCD پڑھنا آتی ہو, وہ پڑھ تو لے گا جملہ,
لیکن وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو ہمیں 9th میں پڑھایا تھا کہ ایٹم جو ہے انڈیویزبل پارٹیکل ہے فار ایگزامپل کلاس 6 میں, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ کوارکس اور اینٹی کوارکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور اسے یہی نہیں پتا کہ ایٹم کے اندر مزید 3 پارٹس ہوتے ہیں, الیکٹران, پروٹون. مقصد کیا ہے بات بتانے کا کہ ایک اصول ہوتا ہے, اس نے سب سے پہلے بنیاد سائنس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہو کہ سائنس وہ علم ہے جو بتدریج ارتقا پاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کچھ زمانے ایسے تھے کہ جن میں کچھ ڈیفینیشنز عام ہو گئی, جیسے ایٹم. اب اس کی ڈیفینیشن اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے, جبکہ اصلاً وہ نہیں ڈوبتا. تو یہ ایک سائنس میں بھی ایک فیکٹ کے طور پر چیز ہے کہ ہم گو کے سائنٹسٹ یہ مان چکے ہیں کہ ایٹم بھی ایک ڈیویزبل پارٹیکل ہے, لیکن اسٹل ڈیفینیشنز میں آج بھی یہی بات استعمال ہوتی ہے کہ ایٹم از این انڈیویزبل پارٹیکل. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انسانی علوم, انسانی دماغ اور انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے ہر چیز کی, جس کے تحت وہ چلتا ہے. تو ان دا سیم وے قرآن, بخاری, مسلم اور علم حدیث کی بھی کوئی بھی کتاب چلتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. اگر آپ اچانک کسی بندے کو جس کو الف بے پڑھنا آ گئی اور آپ اس کے ہاتھ میں بخاری کا ترجمہ پکڑا دیتے ہو, میں تو کہتا ہوں بخاری بہت دور کی بات ہے, آپ قرآن کا بھی ترجمہ پکڑا دیتے ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ دو چیزوں کو, جیسے ابھی معاویہ نے بہت اچھی اگزامپل دی, کہ وہ جمع نہیں کر پائے گا دو چیزوں کو. تو اس لیے کچھ پری ریکوزٹس پتہ ہونا چاہیے, قرآن کے بھی, حدیث کے بھی. حدیث کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی, وہ ہم سفیان کے کوسچن میں کور کر لیں گے. ایک چھوٹی سی چیز میں بتا دوں, پھر ہم سوال لیتے ہیں کہ دیکھیے حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ کا کوئی قول یا فعل. جب بھی رسول اللہ نے کوئی بات ارشاد فرمائی یا عمل فرمائی, کیا وہ بس اسی ٹائم ہوئی؟ نہیں. فار ایگزامپل حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رفع الیدین کرتے, رکوع سے اٹھتے ہیں. کیا صرف نماز میں یہ ہوا تھا؟ نہیں. ابن عمر نے رسول اللہ کو پوری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا 15 منٹ کی یا 20 منٹ کی. اس کے اندر انہوں نے صرف 5 سیکنڈ کا واقعہ بیان کیا, تو کیا اس سے وہ 18 منٹ کینسل ہو جاتے ہیں؟ نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی راوی کوئی چیز بیان کر رہا ہے, خاص طور پہ یہ ہیومن انٹریکشن ہے, وہ اس کے اندر ایک تو ہیومن ایرر کی پاسبلٹی ہے, اس کا اپنا مفہوم داخل ہے, اور آگے والا پوچھ کیا رہے وہ چیز داخل ہے. اب آپ لے لیں وہ جو ایک اور صحابی ہیں, ابھی میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں رفع الیدین والی, ابو داؤد وغیرہ میں بھی آتی, تو وہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں. وہ جو جنہوں نے 10 صحابہ کے درمیان حدیث بیان کی تھی, کیا نام تھا ان کا؟ ابو حمید الساعدی. ہاں, ابو حمید الساعدی, جزاک اللہ. تو انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا کہ تکبیر تحریمہ, پھر رکوع, پھر یہ, گو کہ انہوں نے بھی بہت سارے ایلیمنٹس کو چھوڑا. کسی نے سجود کے اذکار کو بیان کر دیا, رکوع کے اذکار کو بیان کر دیا. تو ان دا سیم وے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حدیث ورک کیسے کرتی ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اٹھاؤ اور آپ کو یہ دیکھو یہ آ گیا. دس از اے رانگ اپروچ, علمی طریقے سے بھی اور دیگر طریقے سے بھی. دوسرا, دنیا میں علم کو استھاپت یا ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت دنیا میں اے آئی آ چکا ہے, سب کچھ آ چکا ہے, کیا آپ میں سے ہر کسی نے جا کے تحقیق کی؟ میں میڈیکل فیلڈ سے تعلق تو مجھے پتا ہے کہ ہیومن ایرر ایک چیز ہوتی ہے, اور لیبورٹری میں رپورٹس کبھی غلط بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہم یقین کرتے ہیں نا ڈی این اے رپورٹ کے اوپر. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں پیچھے کیا کچھ ہوا ہے, کتنے یہ مراحل اور بھنڈوں سے گزری ہے, لیکن آپ یقین کرتے ہو. ہر بندہ تحقیق نہیں کر سکتا اس چیز کی. کیا آپ فارما کمپنی کے اندر جا کے ایک ایک اسٹیپ کو دیکھتے ہو کہ دوا کس طرح بننی ہے؟ نہیں. تو ان دا سیم وے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس ایک کتاب چھپ کے آ رہی ہے کیمسٹری کی, آپ یقین کر رہے ہو نا, آپ نے خود جا کے ایکسپیریمنٹ کر کے اور الیکٹران ٹارچ کے ذریعے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ایٹم جو ہے اس کے 3 پارٹیکل سے نہیں لکھا ہوا 9 کلاس میں آپ نے مان لیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ تواتر کی کیا اہمیت ہوتی ہے, میس کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے. وہ میس کمیونیکیشن کب غلط ہو جاتی ہے, کیونکہ اوبیسلی ہر مذہب یہ کلیم کرے گا کہ بھائی بھگوت گیتا تو اتنی ساری چھپ رہی ہے, بائبل تو اتنی ساری چھپ رہی ہے, تو ہماری بھی میس کمیونیکیشن ہے. اب ہمیں یہاں سمجھنا پڑے گا کہ ایک مسلمان کی میس کمیونیکیشن اور کفار کی میس کمیونیکیشن مذہبی علوم میں اور دنیاوی علوم میں دونوں میں کیا فرق ہے. دنیاوی علوم میں مذہبی ماس کمیونیکیشن ایک الگ چیز ہے, مذہبی امور میں الگ ہے.
وہ پھر ہم مرحلہ آئے گا تو ڈسکس کریں گے یا کسی کو سوال ہوا تو. اب میں سفیان کی طرف گزارش کروں گا کہ آپ وہ سوال رکھیں جس کے لیے ہم نے مین یہ نشست رکھی ہے کہ واٹ آر دا ایشوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سب سے پہلے ایک چیز آپ کلیئر کر دیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. آپ نے مجھے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کے تمام بکس یا رائٹنگ میں ہیومن ایرر پاسبل ہیں. کون سی قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں جو ہو سکتی ہیں, کس حد تک ہو سکتی ہیں, اور جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہ باقی رائٹنگ سے الگ ہو جاتی ہے. تو قرآن کے لیول پہ حدیث کو ہمیں کہاں تک رکھنا ہے, جو غلطیاں حدیث میں ہو سکتی ہیں وہ ہوئی ہیں وہ کس لیول تک ہوگی, پھر حدیث میں اسپیشلی بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں, بخاری مسلم کمپیریزن باقی کتابوں میں, تو اس میں کہاں تک غلطیوں کی اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے, اور کچھ ایسی احادیث جو بظاہر مطلب پرابلمیٹک معلوم ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے. صحیح ہے. چلو یہ تو تم نے سوال کر ہی لیا, ایک طرح سے پورے ہی سوال ہے. دیکھو پہلے ہی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کس طرح جمع ہوئی ہے قرآن کے مقابلے میں. قرآن جو ہے نا وہ بیسکلی یاد رکھو دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی کتاب ریٹن طریقے سے محفوظ کی گئی ہے نا, بیفور دا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے پہلے, یہ ہر کسی کو بات معلوم ہے کہ اس کے اندر ہیومن ایرر کی بہت زیادہ گنجائش ہے پرنٹنگ پریس سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ لکھ رہا ہے, لکھنے پڑھنے والے لوگ کم ہیں, آپ پوری طرح اس کی ثوابدید کرو. جس طرح پہلے گاؤں اور فلموں میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ جو ہے وہ عورت اپنی چٹھی لکھوانے جا رہی ہے, اب وہ ڈاکیا کچھ بھی پڑھ کے سنا دے, کچھ بھی لکھ دے, آپ اس کی ثوابدید کرو, اس کے رحم و کرم پہ ہو. تو ان دا سیم وے ایک پوپ ہے اور چند اس کے ساتھی جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے 1000-2000 لوگوں کے گاؤں یا شہر میں, یا مدینہ میں صرف 10-15 قریشی لوگ ہیں, یا مکہ میں صرف 20-25 لوگ ہیں آؤٹ آف دا 150 یا 2000 کی آبادی جن کو صرف لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو یو آر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیم. اب وہ آپ کو جو لکھ کے دکھا دیں گے یا ان سے کتابت میں کوئی غلطی ہو جائے, تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے ہیومن ایرر کا یعنی اوریجن سے ایشو آ جاتا ہے. اب وہ جو غلطی کرے گا وہ پھر آگے ٹرانسمٹ ہوگی جو بھی دیکھ کے لکھے گا, اگر اورل ٹریڈیشن نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لکھائی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے, صرف گنتے جاؤ کہ کتنے سارے علوم بیچ میں آتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسکرپٹ رائٹنگ یہ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے. دنیا میں ہندی اور ساؤتھ کورین یا کورین کہہ لو, ان دو بھاشاؤں کے علاوہ جتنا میرا علم ہے اور کوئی بھاشا ایسی نہیں ہے جس کے اندر ووبلز کو پلیس کرنے کا پراپر انتظام ہے, جس کو ہم زبر زیر پیش آسان بھاشا میں کہہ لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ اگر ہم پرانے کلاسیکل ٹیکسٹ کو دیکھیں, یہاں تک کہ ایون قرآن جب پہلی دفعہ لکھا گیا تھا تو اس کے اندر نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. اب صاد اور دود میں آپ کیسے فرق کرو گے, عین غین میں کیسے فرق کرو گے, با پا سا تا, دیر آر 4 words, آپ کیسے فرق کرو گے. تو اسکرپٹ جو ہے اس میں تو بہت ایزیلی آپ کیا کہتے ہیں کچھ بھی, اور یہ ہم علم حدیث میں پڑھتے بھی تصحیف ہو جانا, کہ یہ والا ایک ایرر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ڈے 1 سے قرآن کو اورل ٹریڈیشن پر رکھا ہے. سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ محفوظ ذریعہ ہے کسی کتاب کو محفوظ کرنے کا. یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹن اسکرپٹ جو ہے نا قرآن کی, یہ صرف سپورٹیو ہے. قرآن کا اصل کرشمہ, یہ بات یاد رکھو, لوگ جو جاہل لوگ ہیں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سنا مینو اسکرپٹ دکھا دو, ہمیں برمنگم کا مینو اسکرپٹ دکھا دو. مینو اسکرپٹ سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر بغیر ڈاٹس کی ایک لائن لکھی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی. اب وہاں پہ بیت لکھا ہوا ہے, تم اسے تیت بھی پڑھ سکتے ہو, کرتے رہو بحث, نقطے تو نہیں لگے ہوئے. اہل بیت پڑھو گے یا اہل تیت پڑھو گے, کرتے رہو بحث. تو اس لیے کیا کہتے ہیں, قرآن کا جو محفوظ کرنے کا طریقہ وہ ہے اورل ٹریڈیشن, یعنی اس کو زبانوں پر اور زبان میں بھی پھر ماس, یعنی کہ روزانہ نمازوں میں پڑھنا, تراویحوں کا سلسلہ آ گیا. تو اس وجہ سے قرآن کی تو جو اوتھینٹسٹی لیول ہے اٹ از ان میچڈ دنیا میں.
کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. اچھا اب آ جاؤ آپ حدیث پر. سب سے پہلے حدیث کو یہ سمجھو کہ سوائے چند قولی احادیث کے، اور ایون ان قولی احادیث میں بھی ان کا وہ درجہ نہیں جو اللہ کے الفاظ کا ہے. رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے الفاظ کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی حفاظت کی گئی ہے. اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کا جو مفہوم ہے نا، یہ رسول اللہ جو حکم دینا چاہ رہے ہیں وہ ادا ہو جائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے اوپر کرم کیا کہ محدثین نے باقاعدہ الفاظ اور زبر زیر پیش اور نقطوں کی بھی حفاظت کری. دیٹ از اے سیکنڈری سبجیکٹ. اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت کی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ رسول جو دیں وہ لے لو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں رسول اس کی تشریح کرتے ہیں، تو لازم ہے کہ قرآن کی تشریح جو چیز کر رہی ہو وہ بھی محفوظ ہو. محفوظ کس طرح ہو؟ اگر ہم احادیث کو جمع کریں تو obviously بہت زیادہ ہو جائیں گی، اتنا رٹا کوئی نہیں لگا سکتا. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ رسول اللہ جب کوئی چیز ارشاد فرماتے تھے یا عمل کرتے تھے یا کوئی صحابی نے کرتے ہوئے دیکھا یا ایک واقعہ دیکھا، وہ اسے بیان کرتا تھا، پھر آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں بیان کرتا تھا، اور پھر صحابہ کے دور سے اس چیز کو لکھنے کا رواج ہو گیا. لیکن اب رسول اللہ نے پورے دن میں ہزاروں اعمال کی، تو یہ بات پوری لکھی نہیں جا سکتی. تو obviously وہ اس میں سے جو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے اس کا خلاصہ کر کے اسے بیان کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، صحابہ کے بعد جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کو محفوظ کیا اور نیچے پھر وہ پھیل گئی. یعنی ہمارا جو سب سے زیادہ حدیث کو سمجھنے کا ذریعہ نا وہ یہ کہ کوئی حدیث کتنی پھیلی ہے اور کتنی مشہور ہے. یہ میں بہت جنرل اس میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کچھ غریب صحیح حدیث ہوتی ہیں جیسے بخاری کی پہلی حدیث ہے. جو عمومی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کتنی پھیلی اور کتنی مشہور ہے. یہ پرائمری طریقہ ہے یہ جانچنے کا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. نمبر 1. اور وہ کتنے شہروں میں مشہور ہوئی. وہ پھر جب ہم پورا علم حدیث آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کس طرح پھیلی ہے. جیسے ابھی کل زین نے غالباً گروپ میں کل پرسوں میں ایک ایگزامپل بھی دی تھی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ سب سے پہلے تو قرآن سے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو کوئی رسول اور سبیل المومنین کی پیروی چھوڑے گا تو ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے. تو یہاں سے ہمیں یہ اصول مل گیا کہ ہم نے جمہور کو فالو کرنا ہے. جمہور امت کا گمراہ نہیں ہوگا. تو جمہور جس حدیث کو مان لیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو تو جمہور جس حدیث کو مان لیں اور جس کے اوپر عمل شروع کر دیں وہ ہماری یہاں محفوظ گردانی جاتی. لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے الفاظ کی طرح اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یعنی ہماری یہاں محدثین نے ٹرم استعمال کیے ظنی علم اور یقینی علم. تو قرآن تو یقین کے درجے پر ہے، علم حدیث بھی ہے، لیکن اس کو وہ کمپیریٹیولی لوور ڈگری کا مانتے ہیں. لوور ڈگری کا اس اعتبار سے کہ قرآن والی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح محفوظ ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب شیکسپیئر کی کتاب ہے کیا وہ محفوظ ہے؟ آپ کی 9th کی کیمسٹری کی بک ہے کیا وہ محفوظ ہے؟ obviously محفوظ ہے. بوائلز لا ہے، نیوٹنز لا ہے، محفوظ ہے. کیا وہ تلاوت کیا جاتا ہے نیوٹن کا لا ہر وقت 5 ٹائم دن میں؟ نہیں. لیکن محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ کہ اس کی اوریجنل کاپی اور پھر اس سے پیدا ہونے والی کاپیاں اب دنیا میں میس کمیونیکیشن کے طور پر پھیل گئی ہیں. تو یہ تو ہے پرنٹنگ پریس کے بعد والی. صحابہ کے دور میں کیا ہوا کہ کوئی حدیث رسول سے چلی، صحابی اور پھر صحابہ اور تابعین میں پھیل گئی. سورس اس کی ایک ہوتی ہے لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل عام ہو گیا. اگر اس کے اوپر عمل عام نہیں ہوا بے شک وہ پھیل جائے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. یہی وجہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارا ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے اور وہ قرآن سے ڈرائیو ہے کہ سبیل المومنین. اور پھر رسول اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، جس کے آدھار پر محدثین نے یہ کہا ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین شروع کے 300 سال کا جو مفہوم ہے وہ امت میں، جس کو میں اسلاف کا فہم بھی کہتے ہیں، اس کو مانا جائے گا. اس زمانے میں جتنی احادیث کمپائل ہوئی ان سے حجت پکڑی جائے گی. اس کے بعد جو کچھ آئے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی. اب آ جائیں کہ
جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصول امام مالک کا بھی ہے obviously سب سے پہلے، اور پھر دیگر اور بھی لوگوں نے اس کو اپنایا کہ جب کوئی چیز مدینہ یا صحابہ میں یا تابعین میں مشہور نہ ہو پائے، ایک بات تو وہ چیز جو ہے نا پھر اس لیول پہ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے انسان جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بندے کا کیا لیول ہے. دیکھیں رسول اللہ نے جو بات فرمائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ صحیح ہے. ایشو آ رہا ہے کہ جو اس کو نقل کر رہا ہے، بات سمجھا، یعنی کوئی صحابی یا صحابیہ، کیا ہم اہل تشیع کی طرح صحابہ کو یا صحابیات کو یا اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں؟ نہیں. جب نہیں سمجھتے تو ہیومن ایرر کی گنجائش ہے. اب یہاں پہ یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہیومن ایرر آ گیا تو وہ علم حدیث ضائع ہو گیا، نہیں. وہی اصول قرآن سے جو لیے کہ جمہور کا رستہ اللہ حفاظت کرے گا، تو جمہور کے رستے سے علم حدیث محفوظ ہے. ایگزامپل کے طور پہ صحیح حدیث ہیں دونوں، لیکن خود صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے رد کر دیا. صحیح مسلم میں آتے کہ اما عائشہ اس بات کی قائل تھی کہ بڑے بندے کو بھی دودھ پلا کے رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے اس کو محرم بنایا جا سکتا ہے. اسی باب میں آخر میں لے جا کے امام مسلم حضرت ام سلمہ سے غالباً روایت لاتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ تمام ازواج رسول اما عائشہ کے فتوے کے خلاف تھی، اور وہ اما عائشہ کی اس بات کو نہیں مانتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ ان کو تعویلاً غلطی لگی ہے جو بھی. آپ بات سمجھے؟ ہیلو. جی 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 یعنی وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ اما عائشہ صحیح فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن وہ اس کی تعویل کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم اس کو خاص سمجھتے ہیں سالم کے مسئلے کے ساتھ، یہ پوری امت کے لیے بعد میں مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا ایک اصول کہ ہیومن ایرر کی گنجائش صحابہ میں بھی ہے، اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ اس کی میس ٹرانسمیشن. جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، خواہ وہ غامدی صاحب ہوں، اہل تشیع ہوں، خارجی ہوں، کوئی ہو، آپ دیکھیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک حدیث اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر شور مچا دیتے ہیں. جیسے وہ میں نے ابھی ام ورقہ والی بھی بات بیان فرمائی کہ ایک تو اولاً وہ باطل منکر حدیث، پھر اس کو اٹھایا اور عورتوں کی امامت مردوں کے لیے بھی جائز قرار دی. اور ہمیں شروع کی 300 سال میں ہم دیکھیں تو ہمیں عورتوں کی امامت تو کرتی ملتی ہے. مصنف عبدالرزاق مصنف نبی شیبہ میں عورت مردوں کی امامت کرتی کہیں نہیں ملتی. تو آپ نے مسئلہ کیسے نکال لیا امت میں؟ اور یہ پرابلم. میں تھوڑا سا مزید اس مسئلے کو کھولنا چاہتا ہوں. جی آپ لوگ اسکرین دیکھ پا رہے ہیں؟ جی ہاں. زبردست. تو جب بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ یہ حدیث بخاری میں ہے، اور پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ یار بخاری میں ہو سکتا ہے بخاری سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ ذکر کرنے میں کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ایشو ہو گیا ہو، کوئی ایسے معاملات، ہم کہتے ہیں بالکل ظاہر ہے انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے. کسی شخص کے لیے معصومیت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، کسی شخص کے لیے مطلقاً نہیں ہے. اگر صحابہ کو حدیث کے بیان میں تسامح ہو سکتا ہے تو ان کے بعد کے کسی حافظ کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی بھی حدیث کو دیکھنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. آپ مثلا مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہی ہے، اسے کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ سے کون بیان کر رہے ہیں؟ دو لوگ، الاعرج، ابو حازم. اب ان ابو حازم اور الاعرج کی الگ الگ چینز چلیں گی. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ امام بخاری جو ہے وہ مڈ میں ہے، ٹھیک ہے. اب امام بخاری کے پاس یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہے؟ امام بخاری کے پاس ایک راوی کے ذریعے آ رہی ہے. ابو زناد سے بیان کر رہے ہیں وہ شعیب سے، یعنی شعیب بن نبی حمزہ سے، وہ ابو الیمان سے، ابو الیمان بن نافع، اور وہ امام بخاری کو بیان کر رہے ہیں. یہ امام بخاری کی چین ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث اور کس کس نے بیان کیا ہے. اب امام احمد کے ہاں امام احمد بالکل اپنی سند سے یہ روایت لے کے آ رہے ہیں. علی بن حفص بیان کرتے ہیں ورقہ سے، وہ ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. امام مالک نے یہ حدیث بیان کی اپنی موطا میں، وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ ابو زناد، الاعرج، ابو ہریرہ. امام مالک سے لوگوں نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کی، یعنی ابن حبان اپنے واسطے سے امام مالک سے لے کے آئے، امام احمد اپنے واسطے سے، امام مسلم اپنے واسطے سے، امام بخاری بھی لے کے آئے اپنے واسطے سے، امام بخاری دو سندوں سے لے کے. اب امام مسلم ابو حازم والی سند بھی لے کے آئے. اور اب مثال کے طور پہ اب اگر میں اس مسئلے میں کہوں کہ جی بخاری کو غلطی لگ سکتی ہے، تو یا تو میں بیوقوف ہوں یا مجھے تحقیق کرنی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ میں کھول کے دیکھ رہا ہوں یار امام احمد
امام مالک اپنی سند سے وہی روایت لے کے آ رہے ہیں, امام بخاری اور امام مالک کی حدیث 100% ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں امام مالک سے اور لوگ بھی ذرا آئے, موطا میں بھی آئی, دوسرے لوگ بھی اپنی سندوں سے بھی لے کے آئے. امام بخاری کی چین میں بھی ویسے ہی آ رہا ہے, امام احمد کی چین میں بھی ویسے ہی آ رہا ہے. اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے الارج یا ابو زناد سے غلطی ہو گئی ہو, لیکن بھائی ہمارے پاس تو ابو حازم کی روایت بھی ہے, اور ابو حازم کی روایت کو بھی جو ہے وہ ایک سند سے آ رہی ہے, وہ بھی وہی کچھ بیان ہو رہا ہے. تو اس سب کے بعد اگر میں یہ جملہ بولوں کہ یار بخاری میں غلطی ہے اور بخاری میں یہ اور نسخوں میں بیوقوف لگوں گا کہ بھائی اتنے زیادہ ثبوت ہیں, یعنی کہ یہ ایسی ہے کہ میں درخت کے اوپر فوکس کروں اور جنگل کو بھول رہا ہوں. یہ بیوقوفانہ سی بات ہے. یہ کوئی بھی شخص جو علم رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. اچھا غلطیاں ہوئی ہیں, معاویہ ایک علماء نے اس کے اوپر معاویہ ایک منٹ, جی تصویر لگے رہنے دو, میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں دیکھو سفیان, ایک بات سمجھو, یہ جو معاویہ نے چارٹ دکھایا نا, اس چارٹ کا مقصد یہ کہ اس سے ہمارے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ امام بخاری نے جو بات نقل کی ہے نا, ہیلو جی میں سن رہا ہوں, جو بات نقل کی ہے وہ ثابت شدہ ہے, اس کے اندر غلطی نہیں ہے, یعنی وہ واقعہ ہوا ہے, نمبر 1. لیکن کیا اس کے اوپر عمل بھی کرنا جائز ہے, یعنی وہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے, یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے شریعت کا. یعنی ہمارے پاس بخاری میں صحیح سند سے آتی ہے روایت, مسلم میں بھی غالباً, مسلم میں تو آتی ہے کہ رسول اللہ نے آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے منع. خیر چلو یہ ایگزامپل پھر وہ ایک دوسری بات آ جائے گی. چلو متع کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک زمانے میں متع کی اجازت دی. اب یہ صحیح سند سے چیز ثابت ہے, لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ نے بعد میں اس کو منسوخ فرما دیا صحیح سند سے. تو کسی چیز کا صحیح سند سے آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو منوان, یعنی کہ وہ قابل عمل بھی ہے. صحیح سند کا مطلب یہ کہ وہ واقعہ اسٹیبلش ہو گیا. ایک بات اب اس کو آپ نے کمبائن کر کے پوری شریعت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ناسخ یا منسوخ کے مسئلے میں تو نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے, صحیح سند ہونے میں اور صحیح حدیث ہونے میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے شروع میں اگزامپل دی کہ دیکھو کسی بھی علم کو پڑھنے کے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. جب تم بخاری کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہو, علم حدیث کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہو, تو بھائی جنہوں نے وہ علم پورا کمپائل کیا ہے ان سے پوچھو تو پہلے اس کا جواب. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کریں تو آپ کی بات صحیح ہو. جن لوگوں نے اس علم کو استھاپت کیا, اسٹیبلش کیا ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا جو طریقہ ہے کسی بھی حدیث کو دیکھنے کا, جیسے کہ معاویہ نے بیان کیا, وہ ہے جمع طرق, یعنی کہ اس کے مختلف طریق کو جمع کرنا, سندوں کو. آپ بخاری بھی پڑھتے ہو نا, دیکھو بخاری, مسلم اور یہ جتنی دنیا کی حدیث کی کتابیں, یہ کائنڈ آف نوٹس ہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ملی, ہم نے جمع کر دی. لیکن یاد رکھو امام بخاری کی نظر میں یہ ساری طریق جو یہاں پہ معاویہ نے ذکر کیے وہ تھے, لیکن obviously ان سب کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ بات ایک ہی ہو رہی ہے سب کے. تو انہوں نے اس میں سے ایک طریق بیان کر دیا, لیکن ان کی نظر میں یہ ساری طریق تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس طریق کو صحیح مانا, ورنہ تو غریب ہو جاتی روایت. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان تمام طریق کو جمع کریں. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے صحیح سند کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے. صحیح سند یہ ہوتی ہے کہ اگر اوپر سے نیچے تک لائن کنیکٹڈ ہے اور صفہ اور عادل ہے, سند صحیح ہو گئی. لیکن کسی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے مزید 2 شروط کا اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ ہے شذوذ اور علل سے پاک ہونا. شذوذ اور علل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ سارے طریق جمع کرو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان سب کا جو متن ہے یا ایون سند کے جو راوی ہیں وہ سیم ہے, آتھر کے علاوہ وہ سیم ہے. اگر اس کے اندر آپ کو کسی بھی 1-2 لفظ کی یا پورے جملے کا اضافہ ملتا ہے, وہ پھر علم حدیث میں شاذ کہلاتا ہے یا صفہ کی زیادت. وہ پھر ایک ٹاپک ہے, لیکن میں نے یہاں پہ ایک ایڈیشن کر دیا کہ اس کو پھر ہم کریٹیکل نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے, بات سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہوا ہے. اور ایسا اضافہ امام بخاری کے ہاں بہت کم ہے, سوائے ہیر اینڈ دیر. اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ایون بخاری پڑھتے ہوئے, یعنی کہ یہ ایک بندے کو پری ریکویزٹ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی علم حدیث کی کتاب ہے, کیونکہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں کام کیا ہے,
کہ وہ 3-5 طریق لے کر آئے, انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو پری ریکویزٹ پتا ہونا چاہیے کہ صحیح مسلم آپ پڑھ رہے ہو اور آپ نے اس کا مقدمہ تک نہیں پڑھا. تو جب آپ نے مقدمہ صحیح مسلم کا پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار مجھے جمع ترک کرنا ہے, جمع ترک کروں گا تو میرے سامنے ایشوز آ جائیں گے, تو مجھے پہلے ان ایشوز سے جان چھڑانی ہوگی. تو بخاری میں نہ کے برابر ہے, یا پھر محدثین اس ایشو کو خود مینشن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل امام مالک وہ حدیث کے نیچے کمنٹری کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر ہمارے یہاں عمل نہیں, سند صحیح ہے لیکن یا تو منسوخ ہو گئی یا اس کی کوئی تعویل کی ہے شروع کے زمانے کے لوگوں نے, تو اس کے اوپر عمل نہیں. تو ہمیں وہاں سے قرینہ مل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث پرابلمٹک ہے. یہ ایک چیز تھی. اب آپ بولیے معاویہ. اچھا ڈاکٹر, میں نا اس کے اندر تھوڑا سا تحقیقی طریقہ کار وغیرہ کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے لیے میں تھوڑا سا مٹیریل دکھانا چاہ رہا تھا تاکہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ مثلا یہ علم ایسے نہیں ہے کہ امام بخاری نے لکھ دیا ہے, بلکہ ایک ایک لفظ کی ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوتی ہے. امام بخاری خود بھی کرتے ہیں اور امام بخاری کے اوپر بھی اسکروٹنی ہوتی ہے. یعنی امام دارقطنی نے جیسے کیا اور بعد میں بھی علماء نے کیا. اب مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے اوہام المحدثین الثقات. ثقات یعنی قابل اعتماد محدثین کی غلطیاں, اور یہ 11 جلدیں یہ تقریباً, مجھے جہاں تک صحیح یاد آتا ہے یہ 12 جلدیں کل ہیں. تو اور اس میں آخری جو پورشن ہے نا وہ غلطیوں کا بیان ہے ائمہ کی, یعنی کہ امام بخاری کی, امام احمد کی, ابن خزیمہ کی اور اس طرح کے افراد کی. اب ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی اس کے بعد خیبر کے بعد, صحیح بخاری کی روایت ہے, روایت کا نمبر ہے 2934, کہ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ کلیب بدر اس کنویں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ سارا اس میں نا ایک شخص کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, یہ ابی بن خلف کے اوپر, کہ ابی بن خلف مرا تھا اس دن یا امیہ بن خلف مرا تھا. تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ یوسف بن اسحاق نے کہا عن ابی اسحاق سے بیان کرتے ہوئے امیہ بن خلف, جبکہ شعبہ نے بیان کیا امیہ او ابی, امیہ یا ابی, یا یہ امیہ ہے یا یہ ابی ہے, جبکہ صحیح کیا ہے امیہ. یہ امام بخاری کی رائے ہے کہ صحیح امیہ. اب اس کے اوپر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مطلب کس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاکذا قال البخاری, اس طرح بخاری نے کہا ہے, ان ابن ابی شیبہ ان جعفر ان الثوری ان ابی اسحاق فی هذا الحدیث ابی بن خلف, کہ بخاری نے اس طرح کہا ہے ابی بن خلف کے نام کے ساتھ, جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امیہ بن خلف تھا. یعنی امام بخاری نے جن سے بیان کیا ان کی اپنی کتاب میں امیہ بن خلف لکھا ہے, لیکن امام بخاری نے اس کو ابی بن خلف کر دیا. امام مسلم نے جو ہے وہ اپنی صحیح میں روایت کیا تو انہوں نے بھی امیہ بن خلف کہا. کہتے ہیں کہ ابن وضاح نے جب ابن ابی شیبہ سے بیان کیا تو بھی انہوں نے بھی امیہ بن خلف کہا. اور اسی طرح جو ہے وہ اسماعیلی اور ابو نعیم نے اپنی اپنی اسانید سے ابن ابی شیبہ سے جب بیان کیا تو آگے اس کا یہ حال تھا کہ یوسف بن موسیٰ, علی بن حرب الصنعانی, ابو داود الحرانی, احمد ابن حزم ابن غرزہ غالباً نام ہے, ان سب کے سب نے بیان کیا جعفر بن عون سے, اور انہوں نے بھی امیہ کا لفظ استعمال کیا. اور زید بن حباب اور ابو الاحوص انہوں نے سفیان الثوری سے بیان کیا تو انہوں نے بھی امیہ کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح ابو اسحاق کے اصحاب نے بھی جب بیان کیا تو امیہ کا لفظ بیان کیا. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سارے افراد نے امام بخاری کی مخالفت کی ہے ابی کے ذکر میں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری نے جو ابی کی نسبت ابن ابی شیبہ کی طرف کی ہے وہ نہ ابن ابی شیبہ سے صحیح ہے اور نہ ہی ابن ابی شیبہ کے اوپر جو سند ہے اس سے صحیح ہے. یعنی نہ جعفر سے صحیح ہے, نہ سفیان الثوری سے صحیح ہے, نہ ابو اسحاق سے صحیح ہے. یعنی امام بخاری کی غلطی ہے. تو انہوں نے اس غلطی کو یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور آگے وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نصوص دکھاتے ہیں کہ مثلا کیا کہنا چاہیے, حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ پھر کلام کیا اس لفظ کے اوپر, اور جو ہے وہ عینی نے بھی اس کے متعلق مطلب کلام کیا, اور یہ بتایا کہ یعنی کہ امام بخاری سے جو ہے وہ یہاں پہ ابن ابی شیبہ کی طرف نسبت کرنے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے, اور غلطی کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ سے واقعی میں یہ بات غلط وارد ہوئی تھی,
لیکن امام بخاری نے غلطی سے اس کو ابن ابی شیبہ کی طرف منسوخ کر دیا. تو یعنی مراد یہ کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اسکروٹنی ہوگی. شعبہ کے اوپر بھی اس روایت کی اسکروٹنی ہوئی ہے, امام بخاری کے اوپر بھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ غلطی کی. تو بیان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ اگر وہ امام بخاری کے ہاں وارد ہے, اس کی اسکروٹنی ہوئی ہے اور ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ امام بخاری نے اس کو لکھ دیا تو اس لیے پوری چینز بنتی ہے, پورا سب کچھ چلتا ہے اور اس کے ذریعے ایک ایک لفظ کا پھر اثبات ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مفتی ابو لیث وغیرہ اور اس طرح کے لوگوں نے جو بخاری گیٹ وغیرہ بنائی اور یہ تان وغیرہ کیا, میں بلکہ وہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کی چینز کے متعلق کہ جی اس کو صرف ایک فربری بیان کر رہا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ ساری گفتگو بے سود ہے, اس گفتگو کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں 2 منٹ پہلے سامنے کر لوں یہ اس کی چین 2 سیکنڈ, یہ آ گیا اسٹیج پہ. ہاں, تو یہ مجھے ایک ویب سائٹ سے جو ہے وہ ملی. اب یہ دیکھیں امام بخاری سے بیان کون کر رہا ہے؟ محمد ابن یوسف الفربری. ٹھیک ہے, محمد بن یوسف الفربری, اور وہاں سے آگے سے چینز پھیلتی ہیں اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے فربری سے. اور مفتی ابو لیث اور اس طرح کے لوگوں کا سارا تان کا فوکس جو تھا وہ فربری کے اوپر تھا کہ جی یہ فربری جو ہے وہ اس کی کوئی معتبر توثیق نہیں ملتی, جبکہ ابو الولید الباجی اور اس طرح کے افراد جو ان کے زمانے کے تھے, مطلب زمانے سے مراد ہے کہ قریب 100 سال بعد 150 سال بعد ان لوگوں نے توثیقات کر رکھی ہیں فربری کی, اور بخاری نے ظاہر خود بھی ان کو اجازت دی ہوئی ہے سارا کچھ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. فربری ہمارے پاس احادیث نہیں لے کے آ رہا, ایک کتاب لے کر آ رہا ہے کہ یہ کتاب امام بخاری کی ہے, وہ کتاب معروف ہے. اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ امام بخاری کے زمانے میں ہو, امام بخاری کے بعد کے زمانے میں ہو, ڈسکشنز ہوئی ہیں, چیزیں بیان ہوئی ہیں, وہ کتاب ان ڈسکشن رہی ہے. امام بخاری کے ہاں جو ایک چیز ہمیں ڈیفرنٹ مل رہی ہے وہ امام بخاری کی صرف تصحیحات ہیں کہ امام بخاری اس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب آپ اس چیز پہ تان کریں کہ امام بخاری اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے یا اس میں یہ ایشو ہے, یہ گفتگو ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام بخاری نے یہ روایت بیان کی, اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح موجود بھی تھی یا نہیں تھی. کیونکہ میں دکھا چکا ہوں کہ اکثر احادیث جو امام بخاری بیان کر رہے ہیں وہ امام بخاری کے بعد کے لوگوں نے اپنی اپنی چین سے بھی بیان کی ہوتی ہیں, اور امام بخاری سے پہلے ابھی جو ہم نے پیچھے ریسنٹلی چارٹ دیکھا اس میں امام بخاری سے 2 جنریشنز پہلے امام مالک نے بیان کیا ہوا تھا. بلکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام بخاری کے پاس کوئی ایسی روایت ہو جو ہمیں دوسری کسی متقدم کتاب میں نہ ملے. ہاں, تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لے آؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہو. آپ کا جو تان کا مین مقصد بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, البتہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کا جو اعتراضات ہیں فربری کے اوپر, لیکن اگر ہو بھی, فربری صرف ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آ رہا ہے کہ یہ کتاب امام بخاری کی ہے اور یہ ان کی تصحیحات ہیں. وہ احادیث ساری کی ساری دوسری کتب میں موجود ہیں. وہ احادیث کی تصحیح جو ہے اگر جو ان میں سے نہیں ہے صحیح تو ان کے اوپر کلام ہوا ہے, اور آپ ہمیں دکھائیں جو نہیں صحیح بنتی تو ہم اس کے متعلق بھی دیکھیں گے. لیکن جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, جس کا 98% پورشن ہے, جس کے اوپر کوئی اختلاف ہم نہیں پاتے, یہ چلے 98 نہیں کہتے 95% کر لیتے ہیں, 95% پورشن جس کے اوپر ہم کوئی اختلاف ہی نہیں پاتے, تو اس کے اوپر ہمیں کوئی چیز پروڈیوس کریں, بجائے یہ کہ یہ پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ٹریز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور فورسٹ کو بھول رہے ہیں, پورا جنگل بھول رہے ہیں, پورا ایک اسلامک سسٹم کو آپ بھول رہے ہیں. تو یہ باتیں بالکل, اسی لیے اکیڈیمکلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان تنقیدات کو سیریس نہیں لیتے اور ان پہ نقد نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ باتیں قادر خواہی نہیں ہے. لیکن عامی شخص اس میں پھنس جاتا ہے کہ یار یہ اعتراض ہو گیا, اب اس کا کیا جواب ہے, جبکہ یہ چیزیں مشکل نہیں تھی. امام بخاری کی وہ ہمیں حدیث دکھائیں, آپ کو کس حدیث پہ اعتراض ہے؟ آپ کو حضرت عائشہ کی شادی والی روایت پہ اعتراض ہے, تو آپ ہم سے چینز مانگیں, آپ ہم سے آگے اسانید کا مطالبہ کریں, آپ بتائیں کہ اور لوگوں نے کیسے بیان کیے, کیا معاملات ہیں. آپ کو ہشام بن عروہ پہ اعتراض ہے, ہم آپ کو ہشام بن عروہ کا مطابق امام زہری میں دکھا دیتے ہیں. آپ کو عروہ بن آپ کو جو ہے وہ مثلا ہشام اور زہری کے بجائے ان کا جو مین جو راوی ہیں عروہ بن زبیر, ان پہ اعتراض ہے, ہم آپ کو اسود کی سند سے دکھا دیتے ہیں جن سے آمش بیان کریں. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا چیز بچے گی؟ حجت بازی. میں نہیں ماننا چاہتا, میں نہ مانوں. تو سر آپ یہ بات کہیں, آپ اکیڈیمک اعتراض ہی کیوں کرتے ہیں؟ جی اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے
کہ اس بات میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات سمجھ لو, اب یہ بہت علمی بات بیان کر رہا ہوں, ویسے تو کرنا نہیں چاہیے آن پبلک پلیٹ فارمس کیونکہ لوگوں کے مسائل ہو جائیں گے, لیکن اب کیا کریں, کر لیے تو بتا رہا ہوں. بخاری مسلم پر ایمان لانا ویسے واجب نہیں ہے جیسے قرآن کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو, کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری سے پہلے کیا تھا. یہ بات احناف کی کچھ حد تک ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایشو بخاری سے نہیں ہے, ہمیں ایشو یہ ہے کہ جو ثابت شدہ حدیث ہے آپ نے اس کو ماننا ہے, یا اس سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے اس کو ماننا ہے. آپ کو ہیر اینڈ دیر صحیح بخاری کی یا مسلم کی کسی حدیث پہ اعتراض ہو سکتا ہے. امام مسلم نے تو خود اچھا کام کر دیا کہ انہوں نے خود ہی مقدمے میں بتا دیا کہ اس میں معلول حدیث بناؤں گا, لہٰذا یہ بات کہنا تو بالکل غلط ہے کہ اس کے اندر 100% صحیح حدیث ہے. یہ غلط بات ہے. لیکن مسلم کا تو معاملہ الگ ہے, ہم بخاری کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ امام مسلم تو بہت زیادہ لائے معلول حدیث. امام بخاری کی جو کتاب ہے, جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اولاً تو بہت اسکروٹنی کے بعد انہوں نے ترتیب دی ہے. ہیر اینڈ دیر ہم بھی مانتے ہیں. یہ جو بات لوگوں نے کی ہے نا کہ حرفیاً ایک ایک چیز, یہ غلط ہے. کیوں؟ جو بندہ بھی, جیسے کہ میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ علم کس طرح مرتب ہوتا ہے, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بخاری جس زمانے میں کمپائل ہوئی ہے, پرنٹنگ پریس نہیں تھا. امام بخاری نے خود نہیں بیٹھ کے لکھی, لکھوائی ہے. لکھوائی ان سینس یہ کہ وہ تعلیم دیتے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہوتے تھے. اور تمام میجر علوم حدیث کی کتب اسی طرح مرتب ہوئی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے نوٹس تھے, پھر وہ اس کو چیک اپ کرواتے تھے اپنے محدث استاذ کے ساتھ, اور پھر وہ آگے اس کو پڑھاتے تھے, تو اس کی فردر کاپیز بنتی تھی. تو یہ ایک کاپی تیار ہوئی. دنیا میں 3-4 قسم کی کاپیز ہیں. یہی وجہ ہے کہ بخاری میں آپ کو کچھ جگہوں پہ نا حدیث نمبر پہ انٹرنلی, یعنی یہ بہت علمی حلقوں میں آپ کو ایشوز ملتے ہیں. وہ کہ اب اسٹینڈرڈائزڈ ہو گئی ہے. وہ کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ کچھ نسخوں میں احادیث کچھ ہیں ایکسٹرا آگے پیچھے, وہ کہ ایک نسخے کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا ہے. اسی طرح بہت سے ابواب کے نام آپ کو خالی ملتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ فائنل کام رہ گئے تھے. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی کتاب کی کمپائلیشن کس طرح ہوتی ہے, اس کو کس طرح لکھا گیا, اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو اوبویسلی جب امام بخاری اس کو 100% مکمل نہیں کر پائے, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اب آپ یہ کہو کہ یار ہم سے کیا دین رہ گیا؟ نہیں, دین کیوں رہ گیا؟ امام بخاری سے پہلے کیا دین نہیں تھا؟ ایک بات. دوسری بات, وہی بات کہ جن لوگوں نے اس علوم کو مرتب کیا ہے نا, آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو معروف لوگوں سے دو. اب آپ پریشان ہو جاؤ کہ یار وہ مکتبہ ظاہریہ میں ایک حدیث کی کتاب کا نسخہ مل گیا, اس کے اندر یہ حدیث آ گئی ہے. بھائی آ گئی تو کیا آ گئی, ہمیں اسے ماننا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کام ہے معروف کو لیں جو امت میں مشہور ہے. جب امت میں ایک حدیث مشہور ہو چکی, اب ایک بندہ 500 سال بعد کوئی سند کسی کتاب سے نکال کے لے آئے, وہ کتنی بھی محفوظ کیوں نہ ہو, وہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. غریب روایت کبھی بھی حجت نہیں ہے. اور اس کی بنیاد قرآن میں, کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تحقیق کے اصول ہے کہ یار جمہور نے بیان کیا, اس کا مفہوم جو ہے وہ شروع کے 300 سال کے جو علماء محدثین ہیں اس کے خلاف نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تو 500 سال تک یا 300 سال تک امت سے کتنا بڑا مسئلہ چھپا رہے. جیسے زبیر علی زئی پتہ نہیں کہیں دور کی کسی کتاب سے کوئی حدیث نکال کے لاتے ہیں, کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے, صحیح ہے, لو بھائی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. امت کو 500 سال تک پتہ نہیں چلا کہ یہ بھی سنت ہے. دس از رانگ. اس لیے اپنی بنیاد سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. جو محدثین جنہوں نے ہمیں یہ کتب مرتب کر کے دی, وہ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہی تو کمپائلرز ہیں. آپ ان کو کاٹ رہے ہو اور اپنی طرف سے بات ایجاد کرو, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جنہوں نے بکس ہمیں کمپائل کر کے دی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ, جیسے کہ شاذ کا اصول آپ کو بتایا, معروف اور مشہور لوگوں سے دین کو لینا ہے, مشہور سندوں کو لینا ہے. جو شاذ روایت ہو ویسی قابل قبول نہیں. خود محدثین اس کی تعلیل کر دیتے تھے, یا صحابہ کر دیتے تھے, یا اس کی تعویل کر دیتے تھے. تعویل اور تعلیل میں فرق ہے. تعویل کر دیتے تھے کہ یار ایسا نہیں ہوگا, یا رسول اللہ کی مراد ایسی نہیں ہوگی. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک چیز بالکل سندن صحیح ثابت ہو سکتی ہے, لیکن کسی وجہ سے آپ بھول گئے, یا کوئی صحابی بھول گیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے دین کا انکار کر دیا. اس نے ایک جز جس کے اوپر اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا انکار کیا.
تو اگر کسی بندے کو واقعتاً اپنی تحقیق میں جا کے 100% لگتا ہے کہ موطا یا بخاری کی کسی ایک حدیث میں پرابلم ہے، ایک دو میں، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں مین باڈی کرکس کی، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا غامدی ٹائپ کے لوگ اور دیگر، یہ بیسکلی پوری بنیاد ہلا رہے ہوتے ہیں علم حدیث کی کہ پوری بخاری مسلم موطا ہل جائے. تیسری بات کہ بخاری مسلم جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہی نہیں، بلکہ بخاری مسلم کے علاوہ اگر آپ کہو کہ نہیں صرف بخاری مسلم، یہ بات بھی غلط ہے. بخاری مسلم کے علاوہ لا بد من، یہ لازم ہے کہ بخاری مسلم کے ساتھ دوسری کتب کی بھی حفاظت ہو. کیوں؟ کیونکہ جب گندگی، استغفر اللہ، یہ ایگزامپل دینا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہو، انسانی ہیومن مائنڈ کی یہ عادت ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک نارمل درجے کے گھر بنے اور ان کے درمیان ایک بہت خوبصورت عمارت بنی ہو، تو آپ اپریشیٹ کر پاؤ گے کہ اس عمارت کی خوبصورتی کیا ہے. لیکن اگر 10 اسکائی اسکریپرز بنے ہوئے ہوں، اب آپ ان کے درمیان کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بہت زبردست ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سبھی تقریباً ایک لیول کے. ہاں اس کے برابر میں کچھ کروں گے. تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہو کہ یار اتنی ساری سندیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک، مسند ابن ابی الجود، مسند امام احمد، مسند امام شافعی، ان سب کے اندر ایک بات آ رہی ہے، اور امام بخاری بھی اتنے سالوں کے بعد وہی لائیں، تو اس سے آپ کو امام بخاری کے لیے اپریسیشن پیدا ہوتی ہے. میں رک کیوں گیا تھا وہ جگی یا گھر والی ایگزامپل دیتے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں کو عجیب لگے گی، امام بخاری کا لیول ان سے اوپر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دیور پائنیئرز. مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، امام مالک، دیور پائنیئرز. وہ ان کے مقام کو نہیں کوئی بعد والا پہنچ سکتا. ایک بات. دوسری بات، جب آپ علم حدیث محدثین سے رابطہ قائم کرتے ہو جنہوں نے آپ کو یہ علم دیا ہے، وہ آپ کو ساتھ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جمع ترک کرنے کا طریقہ، ایک اور اصول دیتے ہیں، اور وہ اصول ہے کہ آپ نے عالی سند کو چننا ہے. عالی سند کیا ہوتی ہے؟ وہ سند جس میں رسول اللہ اور صاحب کتاب تک، آتھر تک کم سے کم روات ہوں. تو اس میں وہم کے چانسز سب سے زیادہ لو ہوتے ہیں. تو آپ کو چاروں لاچار ماننا پڑے گا کہ مصنف عبد الرزاق، موطا امام مالک اور مصنف ابن ابی شیبہ دے آر آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. بات سمجھے؟ تو یہ ایک یعنی کہ اصول ہے. دوسرا یہ کہ جتنے محدثین نے کتب جمع کری، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کوئی پائنیئر سے اوپر جا رہے ہیں یا ہم ان سے اعلیٰ کام کر رہے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا، جیسے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ لوگوں کے لیے نوٹ بک کے طور پر جمع کر دو. اس بات کا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ صرف میری کتابیں لے کے بیٹھ جانا اور باقی دریا برد کر دینا. بھائی دریا برد کر دیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی کتاب صحیح ہے؟ کمپیریزن تو کرنا پڑے گا نا. یہ عام لوگوں کے لیے ہے کتاب. جو عالم ہوں گے ان کے لیے لا بد من، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کتب کو جمع کریں اور ان کا مقارنہ کریں. یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے. پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر بخاری مسلم کافی ہوتی علمی حلقوں میں، تو امام بخاری ایک سند سے لے آتے روایت. ملٹیپل اسناد کیوں لائیں؟ کیونکہ وہ خود یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار میری بات صحیح ہے، دیکھو ملٹیپل اسناد سے. تو جب وہ اپنی ہی کتاب کے اندر ملٹیپل اسناد لا رہے ہیں تو اس کے باہر کی جو ملٹیپل اسناد ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مقارنہ تو کرنا پڑے گا. یہ ایک بات ہے. اب آ جائیں ایگزامپل کی طرف. ایگزامپلس بہت ساری ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس کا پارٹ 2 یا 3 کر لیں گے اگر سفیان اور کوئی روایت کو ڈسکس کرنا چاہے. میں مثال کے طور پر ایک روایت کو ڈسکس کروں گا اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح، کیونکہ محدثین کا ایک اصول تھا کہ جب بھی وہ کوئی ضعیف یا معلول روایت بیان کرتے تھے تو ان کا یہ اصول تھا کہ یا تو وہ اسے اپنی کتاب میں نہ لائیں، یا کتاب میں لائیں تو اس کو بیان کر دیں یا اپنی علمی مجلس میں بیان کر دیں. ایک بات. دوسری بات، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ نہیں یار، تب بھی ہمیں مسند احمد میں اور کچھ کتب ایسی ہیں جس کے اندر پرابلمٹک روایات مل جاتی ہیں اور ہمیں کوئی ایسا اثر نظر نہیں آتا کہ جس سے ہم پکڑ سکیں کہ وہ، یعنی کہ انہوں نے اس کتاب میں نہیں لکھا ہوتا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اصول سمجھنا پڑیں گے. ہر کسی کا اصول الگ ہے. امام مسلم نے خود بیان کر دیا کہ میں اس کی تعلیل کی طرف اشارہ کر دوں گا یا آخر میں ایک ایسی روایت لے آؤں گا. امام بخاری تو مشہور ہے
کہ وہ کٹ پیسٹ کرتے تھے اور سب سے زیادہ صحیح ترین روایت لاتے تھے، پہلے ہی الفاظ کو نکال دیتے تھے. امام نسائی وہ عموماً بیان کرتے ہیں تعلیلات. امام ترمذی کا تو مشہور ہے، وہ تو لازمی بیان کرتے ہیں، نیچے اور مذاہب بیان کرتے ہیں. کچھ روات وہ کہ امام ابن ماجہ نے بھی کیا ہے، لیکن مسند احمد تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ کو ان کے زمانے میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. دیکھیے امام احمد کا تو مشہور تھا کہ انہوں نے احادیث جمع کرنے کے ساتھ فتاوی دیتے تھے، تو آپ نے ان کے فتاوی کے ذریعے پہچاننا ہے کہ مسند احمد میں کون سی روایت معلوم ہے. نمبر 1. امام مالک کو دیکھیں، امام مالک کا بھی یہ طریقہ ہے کہ یا تو مدونہ یا وہ موطا کے اندر خود تعلیل بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے اس میں عمل نہیں ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمل نہیں ہے تو اس روایت کو کیوں لائے؟ اگر عمل نہیں ہے اس روایت کو کیوں لائے؟ جیسے امام مسلم کا تو ہمارے لیے جواب دینا بہت آسان ہے کہ بھئی اگر وہ پرابلمٹک روایت لائے تو اس کے ساتھ وہ صحیح روایت بھی لائے. اب بندہ مقارنہ کر کے دیکھ لے گا. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس صحیح سند سے آئی ہے نا، صحیح سند سے، صحیح حدیث ہی ہے، وہ آپ نے بیان کرنی ہے لوگوں کے علم کے لیے، لیکن ساتھ میں جب آپ نے تنبیہ کر دی that is more than enough. لیکن اب دیکھیں یہاں بھی ہیومن فیکٹر آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام مالک اور تمام محدثین کتاب کو املا کراتے تھے، نوٹس لکھتے تھے اسٹوڈنٹس. اب کسی اسٹوڈنٹ نے سمجھا کہ میں امام مالک کا قول لکھوں اس کے نیچے تشریح کے طور پر، تو اس نے لکھ دیا، جس نے نہیں لکھا اس نے نہیں لکھا. اب بعد والی اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، تو اس میں غلطی امام مالک کی تھوڑی ہے. فار ایگزامپل آپ امام ابو مصعب کو لے لیں، دیگر محتاط کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے یہ جو رضاعت کبیر والی روایت ہے یا 5 چسکیوں والی، اس کے نیچے انہوں نے امام مالک کا فتویٰ نہیں لکھا، لیکن یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے امام مالک کا فتویٰ لکھا ہے کہ لیس علیہ عمل عندنا، کہ ہمارے نزدیک اس کے اوپر عمل نہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ تعلیل ہے. امام مسلم پر آ جائیں. اولاً تو امام مسلم نے جو اصول بیان کیے، اور وہی جو بات میں نے آپ کو پھر کہی، پھر کہوں گا، بار بار میں لفظ دہرا رہا ہوں کہ پری ریکوزٹس، کہ کچھ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کری کہ جمع ترک اور طبقات سمجھنا محدثین کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے منہج محدثین میں. متقدمین کوئی بھی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ہو، امام بخاری ہو، مسلم ہو، امام دارقطنی ہو، طبقات کی ایک امپورٹنس تھی. تو جب آپ کو طبقات پتہ ہوں گے تو آپ خود پتہ کر لو گے کہ یار اثبت نے یہ بات بیان کی اور غیر اثبت نے یہ بات بیان نہیں کری. بات سمجھے؟ تو آپ کو وہ والا بیان کر سکتے. کیوں 1 منٹ پاز کرنا، 2 سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہم ایگزامپل کے طور پہ جلدی سے ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اگر آپ چاہو تو کوئی اور بھی بیان کرو، چونکہ کل سفیان نے ذکر کیا تھا تو میں وہ بیان کر دوں. وہ حدیث ہے مسلم کی جس کے اندر یہ الفاظ آئے کہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم، کہ آیت رجم نازل ہوئی تحقیق، اور رضاعت کبیر، اور بڑے کو دودھ پلانے کی کہ 10 بار دودھ پلاؤ تو وہ آپ کے لیے محرم ہو جائے گا. اور یہ صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی، صحیفے میں لکھی ہوئی تھی. یہ میں ابن ماجہ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. صحیفے میں لکھی ہوئی تھی جو میرے بستر کے نیچے تھا، اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ہم مصروف ہو گئے رسول اللہ کی وفات میں، اور پھر کیا کہتے ہیں تدفین وغیرہ میں. پھر ایک بکری کا بچہ آیا فاقلہا، اور اس نے اس کو کھا لیا، اس نے اس کو کھا لیا. مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے لیکن اس کے اندر یہ الفاظ نہیں. مسلم کے اندر الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. یہ ابن اسحاق کی غلطی ہے یہ والی. ہاں یہ جو بیان کیا ہے نا انہوں نے، لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ. اچھا اب یہاں دیکھیں، اس مسئلے کو دیکھنے کے نا 2 رخ ہیں. سب سے پہلا یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کسی بھی حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا ہم صحابہ کو، جو میں نے کہا کہ اہل تشیعوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں؟ نہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن میں نازل ہوا تھا کہ 10 بار دودھ پلانے سے
تحریم ثابت ہوتی ہے، یعنی محرم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ منسوخ ہو گیا بخمسی معلومات کہ 5 بار آپ نے صرف پلانے. پھر رسول اللہ کی وفات ہوگی وہن فیما یقرؤ من القرآن، اور یہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے، قرآن میں پڑھا جاتا تھا. اب یہ پرابلمٹک الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوگی اور قرآن میں پڑھا جاتا تھا. آج ہمیں کوئی آیت ملتی نہیں جس میں یہ الفاظ ہوں کہ 5 بار دودھ پلاؤ تو محرم ہو جائے گا. دیکھیں اس کو جواب دینے کا سمپل سا طریقہ ہے، وہی بات ہے کہ ہم نے جو ابھی تک اصول پڑھے کہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کا اسٹرکچر کیا ہے، کہ وہ آؤٹ آف دا بلو کہیں سے نہیں آئی. اگر کوئی حدیث آ رہی ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا جمہور ہیں اس کے اوپر. نہیں، جمہور تو نہیں ہے. بات سمجھے آپ؟ جمہور تو اس مسئلے پر نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بیان کیا کہ امام مسلم ہی آگے جا کے کہتے ہیں کہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ غالباً کہتی تھی کہ رسول اللہ کی تمام ازواج اس معاملے میں حضرت عائشہ سے اختلاف کرتی تھی. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اولاً شاذ رائے، ختم، سائڈ پہ ہو گئی بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا ایشو ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت عائشہ نبیہ تھی یا وہ معصومہ تھی؟ نہیں. جب معصومہ نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، تو بھائی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، بندہ سنتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے. اس میں کیا پرابلم والی بات ہے؟ یار دین محفوظ نہیں رہے گا، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کیوں نہیں محفوظ رہے گا؟ ہم نے تو پہلی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو جمہور سے ثابت ہو. انسانی ہیومن ایرر تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. ہیومن ایرر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. قرآن پڑھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے قاری سے، لیکن پھر اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو تصحیح کرتے ہیں. تو اما عائشہ کے پیچھے 11 عورتیں اور کھڑی تھی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تصحیح کر دی. کیا پرابلم کی باتیں مجھے بتاؤ. اس مسئلہ حل پہلے لیول پہ. دوسرے لیول پہ کہ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یقرؤ من القرآن، یہ تو یعنی کہ سب سے سمپل جواب ہے جو آپ دے سکتے ہو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام لیول پہ تو ضرورت ہی نہیں بچے گی. لیکن پھر بھی آپ نے ایک محدثانہ انداز میں جواب دینا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم کا آپ نے پہلے مقدمہ پڑھا ہوا کہ امام مسلم نے کیا کہا کہ میں معلول روایتیں لاؤں گا، یہ کم درجے کے روات سے بھی سیکنڈ درجے پہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے. امام مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عمرہ عن عائشہ. اس کے فوراً بعد امام مالک ایک روایت لائے جس کے اندر یحییٰ بن سعید عن عمرہ عن عائشہ، اما عائشہ ان سے عمرہ بیان کر رہی ہیں اور پھر ان سے 2 لوگ بیان کر رہے ہیں، یحییٰ بن سعید اور عبداللہ بن ابی بکر، اور ایک تیسرا بھی بیان کر رہا ہے قاسم. تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ پرابلمٹک روایت بیان کرنے والا، یہ جو الفاظ ہیں کہ قرآن میں پڑھے جاتے تھے، یہ صرف عبداللہ بن ابی بکر بیان کر رہا ہے. یہ یحییٰ نے اور قاسم نے بیان نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ بیان کیا، کیا بیان کیا کہ قرآن میں 10 بار رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، اس کے بعد 5 بار کا نازل ہو گیا بس. تو یہ بات معروف ہے دین میں کہ بھائی قرآن کے اندر بہت سے احکامات شروع میں نازل ہوئے تھے، پھر ان کی قرات منسوخ ہو گئی، یعنی وہ آیات ہی اٹھا لی گئی. تو یہ تو پرابلم کی بات ہی نہیں ہے. پرابلمٹک الفاظ یہ تھے کہ قرآن یہ رسول اللہ کی وفات تک قرآن میں پڑھا جاتا تھا. تو یہ والا جملہ تو یحییٰ نے نقل ہی نہیں کیا، اور یحییٰ عبداللہ بن ابی بکر سے درجے میں زیادہ ہے. بات سمجھے آپ؟ جی 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 صحیح. پرابلم حل ہو گیا، کچھ جواب لیا ہے. اب آ جائیں امام مالک. امام مالک یحییٰ والی روایت نہیں لائے. امام مالک لائے صرف یہ معلول روایت جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ قرآن میں پڑھے جاتے تھے، عبداللہ بن ابی بکر عن عمرہ عن عائشہ کی سند سے. لیکن امام مالک نے بھی مسئلہ حل کر دیا، تو انہوں نے فوراً نیچے کہہ دیا کہ اس کے اوپر ہماری یہاں عمل نہیں. مدینہ جیسی جگہ پر اس کے اوپر عمل نہ ہو، اس کا مطلب یہ قابل حجت ہی نہیں. پرابلم حل ہو گئی. کیا ایشو ہے آپ کو؟ لیکن وہی بات کہ جب آپ امام مالک کے پورے 11-12 جو نسخے موطا کے وہ جمع کرو گے تو آپ کو ایک نسخے کے اندر یہ فتویٰ ملے گا. اب آپ آ جائیں جو شیعہ بھی اکثر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے یہاں جو غلط منہج کی وجہ سے متاخرین نے تصحیح بھی کر دی اس حدیث کی، پھر وہ ان کے گلے پڑ گئی، وہ ابن ماجہ کی روایت جس کے اندر مزید یہ الفاظ آتے ہیں کہ بکری آئی اور اس نے کھا لیا اور یہ سب. دیکھیے وہاں بھی ایشو یہی ہے کہ وہ جو راوی ہے نا، وہ راوی ہے ابن اسحاق، محمد بن اسحاق، نام محمد بن اسحاق ان عبداللہ بن ابی بکر، یعنی عبداللہ بن ابی بکر سے بھی پہلے محمد بن اسحاق ہے. تو عبداللہ بن ابی بکر تو کیا کہتے ہیں، جو الفاظ غلط بیان کر رہے وہ کر رہے، اس نے مزید 2 چیزوں کا اضافہ کیا، اور وہ کیا ہے کہ اس نے کہا ایک تو
رضاعت کبیر کا لفظ اس نے داخل کیا، یعنی اما عائشہ کی جو اصل روایت تھی اس میں صرف یہ الفاظ تھے کہ قرآن میں حرام کرنے کے لیے 10 بار چسکی کا حکم نازل ہوا، بڑے کی حرمت کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے. یہ محمد بن اسحاق نے داخل کیا. دوسرا لفظ اس نے داخل کیا کہ بکری آئی اور کھا گیا. محمد بن اسحاق محدثین کے جب ہم دیکھتے ہیں مشہور ہے کہ وہ جو ہے اضافے کرتا ہے اور اس طرح کی مناکیر لاتا ہے جب بھی وہ ثقات کے خلاف ہو. تو ثقات کی روایت ہم نے دیکھ لی کہ عبداللہ بن ابی بکر سے امام مالک بیان کرتے ہیں، یعنی امام مالک از اے بگ نیم. عبداللہ بن ابی بکر سے 2 لوگ بیان کر رہے ہیں، امام مالک، اور پھر امام مالک سے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، امام مسلم اور دیگر. امام مالک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی بکر سے محمد بن اسحاق. امام مالک جو کہ ڈان ہیں، علم حدیث کے امام ہیں بڑے، وہ یہ 2 پرابلمٹک الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب محمد بن اسحاق کو وہم ہوا ہے، غلطی لگی ہے، اس کا وہ درجہ ہی نہیں جو امام مالک کا ہے. تو طبقات والے ان سے یہ 2 الفاظ توڑ گئے. اب ابھی بھی 2 پرابلمٹک الفاظ باقی ہیں. وہ ایک جملہ، وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ امام مالک نے خود ہی اس کے نیچے فتویٰ دے دیا. پلس ہم نے مزید دیکھا تو امام مالک سے اوپر عبداللہ بن ابی بکر جو ہے اسی کے لیول پر 2 راوی اور ہیں، یحییٰ بن سعید اور قاسم. وہ شرح مشکل الاثار اور دارقطنی اور امام مسلم میں بھی یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ بھی روایت نہیں کی کہ قرآن میں پڑھے جاتے ہیں. اور پھر امام طحاوی نے تو پوری اس کی بڑی لمبی شرح الفاظ یعنی اس کی تعلیل بھی لکھی، وہ پڑھنے کے قابل ہے، لیکن میرے خیال سے آڈینس اس کی متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں نے بیان کری. تقریباً جتنی اس طرح کی معلول روایت ہے نا، ان کا یہی حکم ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ بخاری کے اندر یہ آ گیا کہ یہ قرآن میں آیت پڑھی جاتی تھی، تو بھائی ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کر دیا تو کیا ہوا، اب وہ منسوخ ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہم نے جمہور کے طریقے پر چلنا ہے، سند سے ہی ثابت ہے. ایک بندے سے اگر بات آ رہی ہے اس میں ایشو نہیں، ایشو تب ہوگا جب 50 صحابی یا 10 صحابہ بولیں کہ قرآن کے اندر یہ آیت تھی تب بھی آج نہ پڑھی جاتی ہو، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. پوائنٹ سمجھے؟ جی 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 صحیح. یہ ایشو ہے. اب اگر کچھ اور ایڈیشن کرنے کی آپ کو مزید روایتوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ بتا دیں. نہیں، آئی تھنک آج کے لیے بہت ہے. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ود ایگزامپلس. جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم احادیث. تم نا یہ ساری ڈسکرپشن میں ڈال دینا، ریکارڈنگ میں یوٹیوب پر جب اپلوڈ کرو نا میں بھی ڈال دوں گا. ڈسکرپشن ہوتی ہے نا اس کے اندر ریفرنس ڈال دو. اچھا، یہ ہم ریفرنس ذرا سے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ بس ایسی کوئی بات کر دی. موطا امام مالک کی چونکہ کوئی اسٹینڈرڈائز نمبرنگ نہیں ہے تو میں آپ کو باب کا نام بتا رہا ہوں. باب کا نام ہے بابو جامع ما جاء فی الرضاع، رضاع کے باب میں. اس کے اندر حدیث نمبر 17 ہے اور اس کے اندر آخر میں الفاظ امام مالک نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ. ایک بات یہ میں نے عبد الباقی کی نمبرنگ پڑھی ہے جو اسٹینڈرڈ ہے موطا امام مالک کی. دوسرا ریفرنس ہے یہ جو ہم نے پوری تعلیل پڑھی ہے، یہ پڑھی ہم نے شیخ ماہر الفال کی کتاب الجامع العلم، اس کی 34 جلدیں، 4 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے. اس کی 34 جلد باب ہے شذوذ کا، الشذوذ، اور صفحہ نمبر 34 جلد کا 139 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. دوسرا حوالہ ہے ہمارے پاس امام مسلم کا، تو آپ سب کو معلوم ہے فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے مطابق اگر میں کہوں وہ تو یار نکال لے گا کوئی بھی. اس کا بتا دوں شرح مشکل الاثار میں آپ نے حدیث نمبر 4561 سے لے کے 4567 یا 68 تک تمام کو پڑھنا ہے، اور تمام کے نیچے جو کمنٹس امام طحاوی کے وہ پڑھنے. شرح مشکل الاثار. ھذا ما عندی واللہ اعلم. تو اس کو فنش کریں یا ویسے حوالہ وہ نکل آیا تھا تو لگا دو، ساتھ میں دکھا دو، اور اگر تمہیں کچھ مزید ایڈ کرنا ہے کچھ اف یو تھنک اٹس امپورٹنٹ تو آپ کر دو. میری طرف سے اٹس آل. ٹھیک ہے، جسٹ سیکنڈ، ہمیں شیئر کر لینا چاہیے کہ اصل میں ریکارڈنگ کے اندر ہی آ جائے تو زیادہ بہتر تھا. ہاں کر لو پہلے اس کو، کیونکہ ماہر الفاظ کا حوالہ بہت اہم ہے. یار میں تمہیں تصویر بھیج دوں ماہر الفال کی، دکھا دو نہیں تم، بس نکال لیا میں نے. کیونکہ مجھے بھی یہ ڈر تھا کہ مجھ سے بیان کرتے ہوئے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، تو میں نے احتیاطاً یہ نکال کے رکھا تھا. ہاں تو سب سے پہلے وہ روایت لے کر آتے ہیں
کہ تھوڑا سا ایک پیج پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ مثال جو متن کے اندر شاذ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے جو محمد بن اسحاق نے بیان کی عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ عمرہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وعن عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ عن عائشہ، اور دو سندوں سے بیان کرتے ہیں کہ آیت رجم نازل ہوئی، اس میں رضاعت کبیر 10 مرتبہ تھی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تحت سریری، اور میں نے تکیے کے نیچے میری بات سنو میرے خیال سے صرف ریفرنس دکھا دو کہ ہم نے یہاں سے اس کو پورا ایکسپلین کرنے کا نا پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ہاں ہم اچھا یہ چلیں کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ کلاس میں نا اس کا چارٹ بنا کے لے آؤ، چارٹ سے چیز بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہاں ہے. تو ٹھیک ہے چارٹ چلے میں بس مین کلام پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں صحیح کہ ہے. اس حدیث میں دو علتیں ہیں. پہلی ان کا یہ قول رداعت الکبیر، رداعت کبیر کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے بڑے شخص کی رضاعت کا، اور دوسرا یہ کہ جو ابن اسحاق نے استعمال کیا ہے کہ بکری آئی اور بکری نے اس کو کھا لیا. یہ جو بڑی معروف چیز ہے کہ بکری کھا گئی، آج کل شیعہ الٹا سنیوں کے اوپر استعمال کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فہاتان العبارتان خطا، یہ دونوں عبارتیں خطا ہیں. اخطا فیہما محمد ابن اسحاق، اس میں محمد بن اسحاق نے غلطی کی ہے، اور وہ صدوق الحدیث، وہ صدوق الحدیث ہے لیکن ان کے پاس مناکیر ہیں، اور یہ ان کی مناکیر میں سے ہے کیونکہ اس میں انہوں نے تفرد بھی ہے، اکیلے بیان کر رہے ہیں، اور ثقات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں یعنی ان الفاظ کو بیان کرنے میں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جو ایک انہوں نے ریفرنس دے دوں ابھی آن ہینڈ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ریفرنس ہے، سب سے بنیادی ریفرنس امام احمد ابن حنبل. ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مجاہد سے جو روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر صرف نماز کے شروع میں ایک دفعہ رفع الیدین کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نافع اور سالم تو اس کے خلاف روایت کرتے ہیں. تو یہ طبقات کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ ہمارے محدثین کے ہاں طبقات واز این امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شیعہ کہے کہ نہیں یہ حسن ہے، صدوق ہے، تو آپ روایت کو مانو. تو ہماری یہاں طبقات باقاعدہ ایک علم ہے. آپ لوگوں کی طرح کا سین نہیں ہے ہمارے یہاں کہ بس زرارہ کسی بھی جھوٹے سے روایت آئی اس کو قبول کر لو. ایسی یہ اسکروٹنی ہے، مسلسل اسکروٹنی ہے. پھر شیخ نے ایگزامپل مخالفت دی امام احمد کی بدایت الفوائد ریفرنس. ہاں بالکل. اور شیخ نے پھر جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ شیخ کے پاس جو ادلہ تھے، جو چیزیں تھی، وہ انہوں نے بیان کی، اور الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ دو غلطیاں، ایک بکری کا ذکر غلطی ہے، دوسرا 10 کا ذکر غلطی ہے، بلکہ اصل روایت تھی کہ 5 مرتبہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح زہری کے اصحاب نے بیان کیا ہے، اور اس میں وہم ابن اسحاق کو لگا ہے، اور ابن اسحاق نے مزید اس کو رداعت الکبیر بنا دیا، بڑے شخص کی رضاعت کا بنا دیا، جو کہ کہتے ہیں وہی لفظۃ منکرہ، یہ لفظ منکر فی ھذا الحدیث وذکر الداجن، اور جو بکری کا ذکر ہے کذالک ہوا خطا، یہ بھی خطا ہے لتفرد محمد بن اسحاق به ولنکارۃ هذه اللفظہ ایضا، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ اس کے الفاظ کے اندر بھی نکارت ہے. تو یعنی اور شیخ اس نے کے اندر ایک دوسرے موقع پہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے اس کے اندر، ایک اور پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ کہ یہ تو چلو ہم نے علم حدیث سے ثابت کر دیا کہ روایت کے یہ حصے ہی فارغ ہیں، بالفرض ہم مان بھی لیں تو بھائی ہمارا یہ دعوی ہی نہیں ہے جو میں نے جو شروع میں ہم نے آپ کی بیس بنائی کہ ہمارے یہاں قرآن حدیث کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے. قرآن جو ہے وہ دن رات 5 نمازوں میں پڑھا جاتا تھا. اما عائشہ کیا میں کہتا ہوں پورا قرآن بھی بکری کھا گئی تو کیا ہوا؟ صرف وہی قرآن کیا تھا، صحابہ ایسے کی سینوں میں نہیں تھا. تو یہ جبکہ ایشو اصل نہیں ہے، یہ تو آپ کا ایشو ہے کہ ایک بندہ غار میں لے کے قرآن چلا گیا. جبکہ اصل جو طریقہ ہے مثلا قرآن کی حفاظت کا، جیسے ڈاکٹر نے پہلے بھی بیان کیا، وہ تو اصلاً تو وہ سینوں کے اندر ہے، اورل ٹریڈیشن. اورل ٹریڈیشن ہے ہمارا بیسیکلی. اور اس کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کتنی پیاری اگزامپل پڑھی تھی، تمنا، یعنی لپ موومنٹس. اب یہ کسی قرآن کے اندر کبھی لکھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. ایسی ہے. تو اچھا، بلکہ حتیٰ میں ڈاکٹر نے ایک اور بات بھی کی تھی، میں اس کی بھی یہاں پہ سے ریفرنس دکھا دوں، یعنی کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یار پتہ نہیں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جو انہوں نے امام طحاوی کا ڈاکٹر نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ذکر ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے اور ہم پڑھتے تھے کہ وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں جملۃ شاذہ، یہ جملہ شاذ ہے،
شذ بها عبداللہ ابن ابی بکر، اس میں عبداللہ بن ابی بکر کا شاذ ہوا، جیسے کہ ڈاکٹر نے بیان کیا. وخالفہ من هو احفظ منہ، ان کی مخالفت اس نے کی ہے جو ان سے بھی زیادہ احفظ ہے، ان سے بھی بڑا حافظ ہے. واکثر عددا، اور اس سے بھی زیادہ عدد والا ہے. فقد خالفہ یحیی ابن سعید الانصاری والقاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق. یحییٰ بن سعید الانصاری مدینے کا قاضی، مدینے کا مفتی، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق فقہائے سبع میں سے ایک، جن کے فقہائے سبع وہ لوگ ہیں جن کے اجماع کو امام مالک دین میں حجت سمجھتے ہیں. اور اما عائشہ کے خاندان کا بندہ، اما عائشہ کا بھتیجا ہے وہ. اور قاسم ان افراد کے متعلق میں ہیں جن کے بارے میں یہ شعر ہے کہ من ہم فی العلم سبعۃ ابحر، کون ہے وہ کہ جو علم میں 7 سمندر ہیں. روایتہم لیست عن العلم خارجہ، کہ جن کی روایتیں علم سے خارج نہیں ہیں. قاسم بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ مدینے میں اتنا بڑا وہ شخص ہے. ایک یہ تنبیہ، اور دوسرا امام طحاوی کا کلام یہاں پہ ہی شیخ نے فٹ نوٹس میں دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد احفظ ہیں، اتقن ہیں، زیادہ اتقان والے ہیں، اور ان کا اتقان جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بکر سے زیادہ ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اور تب کیا ہو کہ جب ان کی موافقت یحییٰ بن سعید الانصاری نے بھی کر رکھی ہو، یعنی یحییٰ بن سعید الانصاری بھی وہی بیان کرے جو قاسم بن محمد نے کیا ہے. وہو فوق عبداللہ بن ابی بکر ایضاً، وہ بھی عبداللہ بن ابی بکر سے ایضاً ہے، اوپر ہے مذہب. اور وہ بھی کہتے ہیں والقاسم و یحییٰ، قاسم بن محمد اور یحییٰ بن سعید اولا بالحفظ من عبداللہ بن ابی بکر، وہ دونوں حفظ میں اوپر عبداللہ بن ابی بکر سے. اور پھر جو ہے وہ اس کے متن کے اوپر بھی تان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان یکون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ترکوا بعد القرآن فلم یکتبوہ فی مصاحفہم، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ قرآن کی بعض آیات کو چھوڑ دیں، اس کو مصاحف میں نہ لکھیں. وحاشا للہ ان یکون کذالک، اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو سکے. یعنی انہوں نے پوری اس کے متن کے اوپر تنقید کی کہ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جائز ہے ان یکون ما کتبوہ منسوخا، ممکن ہے کہ بعض جس چیز کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ منسوخ ہو گیا ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، لیکن جو الٹیمیٹ فائنل پیس ہم تک پہنچا ہے اس کے اوپر آپ تان نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہی بات جو ڈاکٹر نے کی، علم معروف ہے اور یہ پورے ٹریڈیشن کے ذریعے آیا ہے. یہ قرآن ہم تک 1-2 روایتوں کے ذریعے نہیں پہنچا، بلکہ پورے ٹریڈیشن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ فائنل پروڈکٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے نیچے، جو میں نے ابتداً بات کی تھی کہ ہم ایک جنرل جو تھیم قرآن بناتا ہے متشابہات میں نہیں جاتے، جنرل تھیم، محکمات، واضح جلی چیزیں، ان کے تحت ہم اس اینک سے ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی ریفرنس تھا شیخ ماہر الفال کا. میں نے سوچا کہ یہ ہم ویڈیو کے اندر لے آئیں تاکہ کہ ایشو نہ ہو. ایک اضافہ کرنا ہے مجھے، ہاں یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ اب چلو بات ہوئی ہے، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہم اینڈ دا ادر مذاہب ان کی ماس کمیونیکیشن میں؟ دیکھیے، پرنٹنگ پریس کے بعد تو تقریباً سب ایک لیول پہ آ گئے، تو اوبویسلی پرنٹنگ پریس والا اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا. پرنٹنگ پریس سے پہلے اگر ہم تمام مذاہب کو دیکھیں بنیادی ہستی پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ رسول اللہ ہو گئے، جیزس علیہ السلام ہو گئے، موسیٰ ہو گئے، یا اگر تو رام اور کرشن اصلی میں تھے تو وہ ہو گئے. ایشو یہ ہے کہ ان کے بعد ٹرانسمیشن کس طرح ہوئی. رسول اللہ نے اپنے زمانے میں میس ٹرانسمیشن یعنی اورل ٹرانسمیشن کو رواج دیا. بائبل کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 11 ہوائی، اس میں سے بھی میجورٹی جو ہے وہ باغی نکلے. پھر کوئی اورل ٹریڈیشن نہیں، اور کتاب سب سے پہلے جب کمپائل ہوئی ریٹن فارم میں، وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اٹھائے جانے کے یا بقول ان کے سولی دینے کے، مصلوب ہونے کے 200 سال کے بعد منظر عام پر آئی. چلے آ گئی، آنے کے بعد بھی کوئی ماس ٹرانسمیشن نہیں، بلکہ 9 صدیاں یعنی اے ڈی سے اگر ہم حساب لگائیں تو 2nd سینچری اے ڈی، پھر 4 صدی عیسوی میں نائسایا کاؤنسل ہوئی. اس کے بعد مزید 10 صدیاں گزرتی ہیں، 15ویں صدی کے اندر پرنٹنگ پریس ایجاد ہوتا ہے. اس سے پہلے تک کتاب صرف پوپ اور چند اس کے کارڈینلز کے پاس ہوتی تھی، ان کی دسترس. یہ ہے پرابلم، یہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے. تورات کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے درمیان تقریباً 1000 سال کا ڈفرنس ہے. اس 1000 سال میں کیا ہوا؟ وی ہیو نو ریکارڈ. اچانک ہمیں غار کے اندر سے کچھ صحائف ملتے ہیں جس کو یہودی کلیم کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے اپنا ٹیکسٹ لکھا اور یہ ہماری کتاب ہے. اورل ٹریڈیشن وہاں بھی نہیں. ہاں،
وہاں سے ان کی کتاب حرف بحرف محفوظ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا تقریباً 2000 سال سے. لیکن وہ جو 1000 سال کا گیپ ہے، وی ہیو نتھنگ. The same goes with بھگوت گیتا اینڈ آل ویداس کہ میکسیمم ہمیں ان کے ریٹن نسخے ملتے ہیں 500 سال پرانے. 500 سال پہلے کیا تھا، کلیم وہ بے شک ہزاروں سال کا کریں، کوئی اورل ٹریڈیشن نہیں ہے. یہ ایشو ہے. میس اور ٹرانسمیشن بے شک کسی چیز کی بعد میں ہو گئی ہو، ایشو یہ کہ اس کے اوریجن سے لے کے کتنے سال تک وہ سیکلوڈڈ رہی ہے. جبکہ نہ علم اسلام میں حدیث کا یہ معاملہ ہے، نہ قرآن کا یہ معاملہ ہے. ہاں، جبکہ اسلام میں ابتداءً شروع کے زمانے سے ہی حفاظ. ابن مسعود کے بارے میں تو معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی 80 صورتیں نبی اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مسلسل قرآن میں آپس میں ڈسکشنز شروع سے، یعنی کہ وہ یاد کرنا وہ سارا. بلکہ یہ جو معروف واقعہ ہے کہ یمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہو گئے، تو تب کتابت کے بارے میں کیونکہ بیسس حفاظ تھے. البتہ یہ نہیں تھا کہ حفاظ ختم ہو گئے، یعنی حفاظ کا ایک بڑا چنگ گیا تو ایک خوف پیدا ہوا کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ حفاظ میں کوئی انقطاع آیا، بلکہ آج کے زمانے میں لیبیا کی 7 ملین آبادی ہے، 74 لاکھ، اس میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ حافظ ہے. یعنی ہر 7 میں سے ایک بندہ ان میں سے حافظ ہے قرآن کا. اور اسی طرح ہمیشہ ہر زمانے میں چلتا ہے. آپ ان سارے علماء کی سیرت کھولیں گے، امام شافعی کی کھولیں گے، 7 سال کے تھے تو قرآن حفظ کیا، 10 کے تھے تو موطا حفظ کر لی. دوسروں کے بارے میں یہ ہے، یعنی یہ کامن ترین پریکٹس ہے. ابن سینا کا اسپیکٹرم آپ دیکھیں، امام شافعی کا اسپیکٹرم، یعنی جتنا آپ اسپیکٹرم کو پھیلائیں کہ جس بھی طرز کے لوگ تھے، جو بھی تھے، وہ پہلے قرآن حفظ کرتے تھے. اور قرآن جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک بندہ نے شاید پورا قرآن حفظ کیا وہ اس زمانے میں. یعنی یہ اتنی زیادہ کامن پریکٹس تھی. جی. اور ہمارے یہاں تو علم حدیث کی کتب بھی حفظ کی گئی ہیں. حفظ وہ کی کہ گئی. 30ویں صدی ہجری کے بعد جب وہ پوری کیننائزیشن ہو گئی تو اس کے بعد تھوڑی کمی آئی ہے. لیکن جب تک کیننائزیشن آف بکس نہیں ہوئی تھی، یہ بھی حفظ کی جاتی تھی. گو کہ قرآن سے اس کا حجم کم تھا صرف علمی حلقوں میں، لیکن پراپر اس کا حفظ ہوتا تھا. اور وہی امام مالک کا فتویٰ کہ مشہور اور معروف لوگوں سے لینا ہے. اگر کوئی بندہ ادھر جنگل سے آ کے یا غیر معروف بندہ کوئی حدیث بیان کرتا تو قبول نہیں کی جاتی تھی. اور حتیٰ تو ہمارے ہمارے آج یہاں تک کے تو زمانے یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک کتاب کہیں سے نکال کے لے آئے، جیسے سلیم بن قیصر ہلالی کوئی بھگوت گیتا کا ایک نسخہ نکال کے لے آئے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. نہیں، ہمارے یہاں معروف چیز ڈے ون سے سند اس کی متصل. جی. یعنی پوری لیگیسی، پورا ایک تسلسل، پورا ایک تواتر، یہ ہے اس امت کے وہ طریقہ کار. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ دنیا میں رکھا ہوا نسخہ نہیں ہے، نہ یہ برمنگم میں رکھا ہوا. اس سے بڑے ادلہ ہمارے پاس ہے. جی. تو بس یہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بہت ہم نے مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن کی ہے، بخاری کی صحت کے اوپر، روایات، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سوچ کا طریقہ آگے منتقل کر سکیں کہ وہ طریقہ کیا ہے، سوچنا کیسے ہے ہم نے کسی چیز کے متعلق، اور کیسے اس کو دیکھنا اور کیسے اس میں تحقیق کرنی ہے. اس کے نمبرز بیان کر دیے تم نے شرح مشکل اثر تحوی کے؟ میں نے وہ مین ریفرنس ہی دکھا دیا، وہ نکال لے گا جسے نکالنا ہوگا. میں نے ماہر الفال کی کتاب ہی دکھا دی. صحیح. ہاں چلو. اور ان کی کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے بس. ہاں، لنک مجھے بھی شیئر کر دینا. ویسے میں ایک بار اورل بتا دوں 1 منٹ بند کرنے سے پہلے. شرح مشکل اثار حدیث نمبر 4561 سے لے کے 4567 یا 68 تک آپ نے پوری پڑھ لینا ہے ود امام تحویز تعلیقات کمنٹس. بس اب ختم کر دو. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.